شام سے تعلق رکھنے والے ایک کہانی نویس نے تقریباً 300 سال قبل اس کہانی کی تخلیق کی، جس کے مطابق الہ الدین چند کے ایک مسلمان اور غریب گھر کا فرد تھا، جس کا والد فوت ہو چکا تھا اور وہ اپنی والدہ کے ہمراہ اپنا بچپن گزار رہا تھا۔ کہانی نویس کے مطابق ایک دفعہ الہ الدین گلی کے بچوں کے ساتھ حسب دستور کھیل کود میں مصروف تھا کہ اچانک ایک اجنبی شخص آیا اور اس نے الہ الدین کو بتایا کر بہت کہ وہ اس کے مرحوم باپ کا بھائی ہے۔ الہ الدین یہ کہ خوش ہوا اور اسے اپنی والدہ کے پاس اس کے نام نہاد چچا مصطفیٰ کی آمد الہ الدین کی ماں کے لیے بھی ایک بڑی خوشخبری تھی۔ وہ تینوں ہنسی خوشی الٹے رہنے اور مصطفیٰ جو کہ دراصل ایک خطرناک جادوگر تھا، الہ الدین کو مختلف تحفے تحائف دے کر اس کا اور اس کی ماں کا دل جیتتا رہا۔ ایک دن مصطفیٰ الہ الدین کو لے کر ایک قریبی بستی میں گیالا پہاڑوں میں واقع تھی اور الہ الدین کو ایک جادوئی انگوٹھی پہننے کے لیے دی، اور پھر ایک غار کے دہانے پر جا کر اس نے کہا کہ بیٹا، تم نیچے جاؤ اور اس غار سے ایک پرانا چراغ اٹھا کر لے آؤ جو کہ ہمارے کام آ سکتا ہے۔ الہ الدین جادوگر کی ہدایت کے مطابق غار میں اتر گیا اور جب اس نے وہ مذکورہ چراغ اٹھایا تو دیوار کے ساتھ رگڑ جانے کی وجہ سے گڑگڑاہٹ کی آواز پیدا ہوئی اور ساتھ ہی ایک خوفناک جن سامنے آ گیا۔ الہ الدین نے جب خوف سے ادھر ادھر ہاتھ مارے تو اس نونغنا کے ہاتھوں میں موجود جادوئی انگوٹھی ایک پتھر سے ٹکرائی اور دوسرے خوفناک جن نے حاضر ہو کر کہا، کیا ہے میرے آقا؟ انگوٹھی کے جن کا حاضر ہونا تھا چراغ والا جن غائب ہو گیا اور الہ الدین گھبراہٹ کے عالم میں چراغ کو اٹھا کر غار سے باہر نکل آیا، لیکن جب وہ باہر آیا تو غار کے دہانے پر جادوگر موجود نہیں تھا۔ الہ الدین چراغ لے کر والدہ کے پاس پہنچا۔ جب اس کی والدہ اس چراغ کو صاف کرنے کے لیے دھو رہی تھی تو رگڑ کی وجہ سے ایک دفعہ پھر چراغ کا جن حاضر ہو گیا اور اس نے پوچھا، کیا حکم ہے میر ہے آقا؟ اس کی ماں ایک دفعہ تو خوفزدہ ہوئی لیکن فوراً ہی نبھلتے ہوئے اسے ایک بڑی دولت لانے کا حکم دیا جو کہ اس نے فوراً ہی پورا کر دیا۔ چند ہی دنوں میں الہ الدین اور اس کی والدہ کا شمار شہر کے امیر ترین لوگوں میں ہونے لگا، جس کی بدولت الہ الدین کی شادی بادشاہ کی بیٹی سے ہو گئی۔ چراغ والے گھر والے جن نے ان کے لیے ایک شاندار محل بھی تعمیر کر دیا۔ جادوگر نے اس دوران الہ الدین اور اس کی والدہ سے چراغ حاصل کرنے کی بارہا کوشش کی لیکن وہ اس پر راضی نہ ہوئے۔ اب جادوگر نے اس کے حصول کے لیے ایک نئی چال چلی۔ اس نے ایک بڑھیا کا روپ دھارتے ہوئے ایک نیا اور خوبصورت چراغ ہاتھ میں لے کر محل کے سامنے یہ آواز لگائی کہ وہ پرانے چراغوں کے بدلے میں نئے چراغ دے رہا ہے۔ اس موقع پر الہ الدین کی سادہ لو بیوی جو کہ جادوئی چراغ کی حقیقت سے واقف نہ تھی، اس نے وہ پرانا چراغ الہ الدین کی غیر موجودگی میں اس بڑھیا یعنی جادوگر کے حوالے کر کے نیا چراغ اس سے لے لیا۔ الہ الدین پر جب یہ حقیقت واضح ہوئی تو وہ بہت پچھتایا اور اس نے وہ جادوئی انگوٹھی جو کہ اب تک اس کی انگلی میں موجود تھی کہ غلام جن سے مدد حاصل کرنے کی ٹھانی اور اسے دیوار کے ساتھ رگڑتے ہوئے جن کو حاضر کر کے حکم دیا کہ وہ اسے جادوگر سے وہ چراغ لا کر دے، لیکن اس جن نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میرے آقا، وہ جادوگر مجھ سے زیادہ طاقتور ہے اور میری اتنی طاقت نہیں کہ میں اس سے کوئی بھی چیز زبردستی لے سکوں، البتہ میں آپ کی اتنی مدد کر سکتا ہوں کہ آپ کو اس کے ٹھکانے تک پہنچاتے ہوئے بغیر کو کچھ دیر کے لیے جادوئی نیند کے زیر اثر لا، لیکن میرے آقا، اس کے لیے میری ایک شرط ہے کہ آپ اس کے بدلے میں مجھے آزادی بخشیں، جو کہ الہ الدین نے فوراً قبول کر لی، اور پھر وہ انگوٹھی کے جن کی مدد سے اس مقام پر پہنچا جہاں اس کا نام نہاد چا یعنی جادوگر ہر وقت چراغ کو اپنے سینے سے لپٹائے تھا۔ انگوٹھی کے جن نے اپنی جادوئی طاقت سے مصطفیٰ کو گہری نیند کا شکار کر دیا اور انہی لمحات میں الہ الدین نے اپنا کھویا ہوا چراغ واپس لے کر اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے نہ صرف مصطفیٰ کو شکست دی بلکہ انگوٹھی کے جن کو پروانہ حمزہ آزادی بھی دے دیا۔